Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. اعتکاف بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہے. اللہ کے گھر میں آ گیا تو اللہ کا مہمان بن گیا. ہمارا کوئی مہمان گھر میں آ جائے تو ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں کوئی آ جائے تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اپنے مہمانوں کی ہم جیسے خاطر تواضع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں. ہم اپنی ضرورت کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں. تو اللہ تو بادشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کے تو کیا کہنے. اس کی رحمت کے دریاؤں کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. وہ تو رحمت کا سمندر ہے جو بہہ رہا ہے, نہ کنارہ ہے نہ طے ہے. وہ رحمان ہے, بڑا مہربان ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے پھر وہ خالی چلا جائے. ہمارے گھر میں مہمان آئے, ہم ان کو کھلاتے ہیں. اللہ کا کوئی مہمان بن جائے تو اللہ اس کو رحمت سے نواز دیتے ہیں, اپنا فضل عطا فرماتے ہیں. اللہ کی رحمتیں اللہ کے مہمانوں کو ڈھانپ لیتی ہیں. اپنے مہمانوں کو اللہ تعالیٰ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اعتکاف بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہے. اعتکاف بیٹھنے والا اللہ کے گھر کا مہمان ہے. سبحان اللہ. محلے کے 4 آدمی کسی گھر کے آگے جا کر دھرنا دے دیں کوئی مطالبہ منوانے کے لیے, وہ آدمی چاہے جتنا ہی سخت کیوں نہ ہو, گھر سے جب بہن نکلے اور یہ دھرنا لگائے بیٹھے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اب آ گئے ہیں, اب آپ کی مرضی ہے, تو یہ سخت دل بھی ہے تو نرم ہو جائے گا. یہ کہے گا یار اب تو آ گئے ہیں, چلو میرے در پر آ گئے ہیں. اور دھرنا دینے والے جب دھرنا دیتے ہیں نا, حکومت ڈرتی ہے کہ یہ مطالبات ہم ان کے کیسے پورے کریں گے, جو یہ چاہتے ہیں ایسے ہم کیسے کریں. اعتکاف بیٹھنے والے دھرنا ہی تو دیے بیٹھے ہیں اللہ کے در پہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے در پہ دھرنا دے دے, بیٹھ جائے اللہ کے در پہ آ کر. آپ بھی تو 17 لوگ ہیں نا بیٹھے, آپ دھرنے پہ بیٹھے. اللہ کے در میں جو بیٹھ گیا, دھرنا دے دیا, اللہ کہتا ہے بس میرے بندو تم میرے در پر آ گئے ہو, اب تو میں تمہارے دامنوں کو بھر دوں گا, اب میں تمہیں مایوس نہیں ہونے دوں گا. لوگ دھرنے دے کر مطالبات کرتے ہیں نا, اور وہ آگے سے حکومت والے کہتے ہیں یہ مطالبے ہم سے نہیں پورے کیے جائیں گے, اس میں کوئی ترمیم کرو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے در پر آ گئے ہو, جتنے مطالبے ہیں بڑی خوشی سے پورے کروں گا. میں ہی تو پورا کرنے والا ہوں, اور کون ہے کرنے والا؟ میں ہی تو نوازنے والا ہوں. میرے پاس خزانے. ادھر کوئی دھرنا دے تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ دھرنا کیوں دیا, اور ادھر کوئی دھرنا نہ دے تو ناراض ہوتا ہے کہ دھرنا دیا کیوں نہیں. میرے ہی تو در پہ آنا تھا, میرے در پر کیوں نہیں. ادھر کوئی مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں, لو جی ہم تمہاری مانگ کو کیسے پورا کریں, آگے سے قرضے کی قسط تو ہمیں ابھی مل نہیں رہی, تو ہم کیا کریں. وہ شکوہ کرتے ہیں مانگنے پر, ناراض ہوتے ہیں مانگنے پر, اور اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے جو اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہے کہ مجھ سے مانگتے نہیں ہو, میں تمہیں دینے والا ہوں اور تم مجھ سے مانگتے نہیں ہو. حضرت ایک فقیر چلا آیا محمود بادشاہ, محمود غزنوی کے دربار میں کہ بادشاہ ہے کچھ دے گا, منگتا آ گیا. یہ منگتوں میں کوئی شرم حیا تو ہوتی نہیں نا, انہوں نے تو کیونکہ مانگنا ہے, جو بھی سامنے آیا مانگنا ہے.
مشن ہی مانگنا ہے. اور آج کل تو پورا پاکستان ہی منگتوں کا نظر آ رہا ہے. جہاں بھی کھڑے ہو جاؤ, ریڑھی پر کھڑے ہو جائے آ جائیں گے. ہم سمجھتے پتہ نہیں ریڑھی والے نے کوئی رکھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی کوئی گاہک آئے بس پہنچ جاؤ, گاڑی جہاں رکی وہاں آ گئے. اللہ فرماتے ہیں تم لوگوں کے منگتے کیوں بنتے ہو یارو, تم میرے در کے منگتے بن جاؤ. یہ اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے در پر آ کر منگتے بن کر مانگنا ہی تو ہے. اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد اللہ کے در پہ آ کر اللہ کے در کا منگتا بن کر مانگنا ہے. اور اللہ ہی تو دینے والا ہے. دنیا میں تو ایسے بھی ہیں جو منگتوں کو دیکھ کر غصے ہو جاتے ہیں, کئی مانگنے والے کو جھڑک دیتے ہیں. کوئی منگتا سامنے آئے تو کہتے ہیں یار معاف کر. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے, کیونکہ وہ خزانوں کا مالک ہے, وہ سب کو عطا کر رہا ہے. وہ اپنے دشمنوں کو دے رہا ہے, اور جو اللہ کے در پر آ کر مانگے اس کو کیسے نہ دے گا. اللہ کتے بلوں کو دے رہا ہے جو نہ محنت کرے نہ مزدوری. کتے بلے ریڑیاں لگاتے ہیں, وہ دکانیں چلاتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے بن گئے اللہ ان کو کیسے نہ دے؟ اللہ تو ان کو نوازتا ہے. اعتکاف تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے. اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا نام اعتکاف ہے. میرے ایک دوست ہیں, وہ فرما رہے تھے کہ میں صدر پاکستان سے ملنے کے لیے گیا عارف علوی سے. تو ملنے سے ملاقات سے پہلے مجھے بہت بریف کیا گیا کہ دیکھو صدر پاکستان سے تم نے ملنا ہے, اونچ نیچ کی بات نہیں کرنی, کوئی فضول بات نہیں کرنی, ان کے مزاج کے خلاف بات نہیں کرنی, ایسی بات نہیں کرنی جو ان کو بری لگے. مجھے ہدایات دی جا رہی ہیں. جب مجھے ہدایات دی جا رہی تھی صدر پاکستان کو ملنے کے لیے, مجھے یہ اصول بتائے جا رہے تھے, تو اس وقت بھی مجھے میرا اللہ یاد آ رہا تھا کہ یہ تو ایک چھوٹے سے ملک کا بادشاہ ہے, اور اس کو ملنے کے لیے اس کے مزاج کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. اس کو ملنے کے لیے اپنے اندازے کے ساتھ بہترین بات کرنا ضروری ہے. کوئی زبان سے فضول بات نہ نکلنے پائے. تو میرا اللہ تو بادشاہ نہیں, وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ اعتکاف والے اللہ کو ملنے کے لیے ہی تو آئے بیٹھے ہیں, یہ اللہ سے ملاقات کرنے آئے ہیں. تو ہم بھی ذرا سنبھل کر اپنی زبان پر ایسی بات نہ نکالیں جو اللہ کو ناگوار گزرے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ بات کہیں کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے, وہ بات کہیں جو اللہ کو بھلی لگے, وہ بات کہیں کہ اللہ خوش ہو جائے, اللہ اپنی رضا اتارے, وہ راضی ہو جائے. ایسی باتیں کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے. اعتکاف یہ 10 دن 10 راتیں ہم نے اللہ کو دی, یہ اللہ کی امانت ہے. اپنے آپ کو ہم نے اللہ کے حوالے کیا ہے. اس لیے اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے بات نہ ہو, اللہ سے ہی باتیں. اللہ سے باتیں کیا ہے؟ قرآن پاک. اللہ کی باتیں قرآن پاک. قرآن پاک پڑھیں تو یہ اللہ کی باتیں, نماز پڑھیں تو اللہ سے باتیں, سجدے میں جائیں تو اللہ سے باتیں, دعا مانگے تو اللہ سے باتیں. یہ باتیں ہی تو ہیں. تو وہ فقیر محمود غزنوی کے دربار میں پہنچا مانگنے کے لیے. فقیر بڑا سمجھدار تھا. جب وہ پہنچا نا تو اس نے دیکھا مصلی بچھا کر سجدے میں جا کر گڑ گڑا رہا ہے, رو رہا ہے. یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ میں بادشاہ سمجھ کر آیا ہوں, یہ میری طرح یہ بھی بھکاری بنا بیٹھا ہے, منگتا بنا بیٹھا ہے.
یہ رو رہا ہے، میں کہیں مغالطے میں تو نہیں آ گیا کہ میں تو بادشاہ سمجھ کر آیا تھا اور یہ خود ہی منگتا بنا بیٹھا ہے؟ تو کیا یہ اچھا ہے کہ جس دربار پر یہ بادشاہ ہو کر منگتا بنا بیٹھا ہے میں بھی اسی کا ہی منگتا بن جاؤں؟ تو ہم اللہ کے منگتے ہیں، اللہ کے دربار کے بھکاری ہیں، اور یہ مانگنے کے دن ہیں، یہ راتیں مانگنے کی ہیں، یہ دن مانگنے کے ہیں، یہ 10 دن امانت ہیں، اس میں کوئی کام نہ کریں، کسی سے بات نہ کریں، کسی سے رابطہ نہ کریں، سب سے رابطے معطل کر دیں۔ یہ پنکھے چل رہے ہیں، ان کا رابطہ ہے بورڈ کے ساتھ، بلب میں روشنی ہے، ان کا رابطہ ہے پیچھے بورڈ کے ساتھ، بورڈ کا رابطہ ہے میٹر کے ساتھ، میٹر کا رابطہ ہے ٹرانسفارمر کے ساتھ، اور اس کا آگے گرڈ اسٹیشن میں یہ رابطہ ہے۔ اگر یہ رابطہ ختم ہو جائے، تار کاٹ دی جائے، بلب ہے مگر روشن نہیں ہوگا، پنکھا ہے مگر نہیں چلے گا، ہوا نہیں دے گا، ہم مربوط ہو جائیں اللہ کی ذات کے ساتھ، جڑ جائیں، اللہ کے ساتھ ٹچ ہو جائے، اٹیچ ہو جائے، تو پھر دیکھیں اللہ کی محبت کے نور کی روشنیاں ہمارے دلوں کو کیسے روشن کرتی ہیں۔ یہ جو روشنی ہے نا، یہ بدن کو روشن کرتی ہے، یہ کپڑوں کو اجالا کرتی ہیں، بلکہ کپڑوں پر داغ بھی لگے ہوں تو یہ روشنیاں داغ ننگے کر دیتی ہیں، اور وہ جو اللہ کی محبت کی روشنی ہے اس سے داغ چھپ جاتے ہیں، اس سے بدن روشن نہیں ہوتے، کپڑے روشن نہیں ہوتے، اس سے دل روشن ہوتے ہیں، دل میں اجالا آتا ہے۔ تو اللہ سے ہم مربوط ہو جائیں، اللہ سے رابطہ کر لیں، لہذا اپنے موبائل بند کر لیں، موبائل یوز نہ کریں، یہ رابطہ پھر کہیں اور چلا جائے گا۔ یہاں اللہ کے گھر میں رہ کر بھی آپ کہیں اور پھر رہے ہیں، ظہر آپ کا یہاں ہے، حاضری آپ کی کہیں لگ رہی ہے، تو یہاں حاضر رہیں، دماغ کے ساتھ، ذہن کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ جہاں دل ہوگا حاضری وہاں لگے گی، جہاں دل نہیں ہے وہاں حاضری بھی نہیں۔ ایسے نہ ہو کہ ہم تو ہیں مسجد میں اور حاضری ہماری لگ رہی ہے بازار میں۔ جب بات ہی بازار والوں سے ہو رہی ہے مسجد میں بیٹھ کر، تو حاضری پھر مسجد میں نہیں ہے، بازار میں، یہی حاضری لگے۔ بہت سارے ایسے حاجی حج پر جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے گھروں میں، اور بہت سارے ایسے جو اپنے گھروں میں حج پر نہیں گئے، ان کی حاضری حج میں لگ رہی ہے، کیونکہ جو یہاں ہیں ان کے دل جڑے ہوئے رب تعالیٰ کے ساتھ۔ نقشہ گھوم رہا ہے بیت اللہ کے طواف کا، مینا کا، مزدلفہ کا، وقوف عرفہ کا، وہ نقشہ گھوم رہا ہے، اور وہ تڑپ رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر تڑپنے والوں کی حاضری وہاں لگ رہی ہے، اور جو وہاں سے سیلفیاں بنا بنا کر اپنے دوستوں کو دکھا رہے ہیں۔